الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، تعارف کتب حدیث کی سیریز کے ضمن میں عاجز اویس بخاری آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا عنوان اور کتاب ہے مستدرک للحاکم۔ معزز سامعین کرام، ہماری آج کی اس 10ویں نشست میں 10ویں نشست اور 9ویں کتاب، چونکہ پہلا جو ہمارا درس رہا ہے وہ تعارف حدیث پاک اور اس کی قسمیں اور اس کی تشریحات کے ضمن میں رہا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے ہمارے عنوان مستدرک للحاکم کی جانب۔ سب سے پہلے اولاً تو جیسے کہ طریقہ کار رہا ہے کہ امام کتاب یعنی مصنف کتاب کے چند حالات آپ کے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر کتاب کی فنی خوبیوں اور اس کی ضروریات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروائی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، امام حاکم علیہ الرحمت والرضوان ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم النیشاپوری، آپ رحمہ اللہ نیشاپور یعنی ایران میں آپ کی تولد ہوئے ہیں۔ نیشاپور علمی اور معرفتی اور خاص طور پر علم حدیث کے بارے میں ایک بہت بڑا ذخیرہ اور سرمایہ اور گہوارہ رہا ہے۔ یہاں پر امام مسلم جیسے اور امام ترمذی جیسے محدث اور امام ترمذی، وہ بھی بالکل ہی قریب کا علاقہ آتا ہے۔ نیشاپور اور ترمذ بڑی قریب اور قریب علاقائی اعتبار سے قریب ہیں۔ آپ کی ولادت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی ولادت مبارک 3 ربیع الاول 313 سن ہجری میں ہوتی ہے، اور آپ کی وفات مبارکہ صفر المظفر 405 سن ہجری میں نہیں 321 سن ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور 405 میں آپ کی وفات ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، امام حاکم علیہ رحمہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک بھی اور دوسرے سیکٹرز یعنی اہل تشیع وغیرہ دوسرے حضرات جن سے اہل سنت کے مخالفین ہیں، وہ بھی امام حاکم رحمہ اللہ کی علمی لیاقت اور آپ کی علمی مقام و مرتبہ اور آپ کی احادیث طیبہ پر حدیث دانی اور فہم حدیث پر وہ خود بھی آپ کے معترف رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ کے تلامذہ میں امام بیہقی جیسے محدث آپ کے تلامذہ میں شامل ہے۔ امام حاکم کی کنیت ابو عبداللہ اور نام محمد بن عبداللہ بن محمد حمدویہ بن نعیم بن البئی اور حاکم نیساپوری کے نام سے مشہور ہے۔ نیشاپور کے رہنے والے بڑے حافظ حدیث اور بہت ساری کتابوں کے مصنف کا نام ہے امام حاکم علیہ الرحمت والرضوان۔ آپ منجی اور تہانی کی نسبتوں سے عربی النسل کہلائے جاتے ہیں۔ عربی خاندان سے تعلق ہے۔ آپ کی والد ماجد کی نگرانی میں بچپنے میں تعلیم کا آغاز ہوا۔ 20 برس کی جب عمر شریف ہوئی تو آپ نے عراق کا سفر فرمایا اور فریضہ حج ادا کیا۔ حج کے بعد آپ نے خراسان اور ماوراء النہر کے علاقوں کا دورہ فرمایا۔ ماوراء النہر ایک علاقہ تھا جو آپ کہہ لیں کہ اس دور میں یعنی آج سے 100 سال پہلے کی بات لے لیں، آج سے 800 سال پہلے کی بات اگر لے لیں، تب تک بھی ماوراء النہر ایک بہت ہی علمی اعتبار سے زرخیز علاقہ مانا جاتا تھا۔ وہاں پر اکثر ائمہ حدیث سفر کیا کرتے تھے تاکہ ان سے اکتساب فیض کر سکے۔ آپ نے ماوراء النہر کے مختلف شہروں میں کا دورہ فرمایا۔ تقریباً 2000 سے زائد اساتذہ اور شیوخ سے آپ نے اکتساب فیض اور اکتساب علم حاصل کیا۔ لیکن حافظ خلیل بن عبداللہ کے مطابق حافظ نے امام حاکم نے 2 سفر کیے، ایک تحصیل علم کے لیے عراق کی طرف، دوسرا حصول حج و زیارت مدینہ پاک کے لیے مکہ مکرمہ اور حجاز کی طرف۔ معزز سامعین کرام، آپ نے جو اپنی کتاب الحاکم لکھی ہے اس کی تصانیف کے 500 اجزاء پر مشتمل ہے۔ ابن خلقان کے مطابق یہ تعداد 1500 اجزاء پر ہے، اور ان میں سے چند یہ ہیں: المدخل الی الصحیح، العلل الامالی، فوائد الشیوخ، امالی العشیات، تراجم الشیوخ، تاریخ علماء نیساپور، فضائل الامام الشافعی، المستدرک علی الحاکم، المستدرک علی الصحیحین، ما تفرد به کل من الامامین، معرفتی علوم الحدیث۔ معزز سامعین کرام، یہ ساری احادیث یہ ساری جو اجزاء بنی ہیں یہ امام حاکم علیہ الرحمہ نے نقل فرمائی ہے۔ امام حاکم پر بعض حضرات نے اعتراض بھی کیا ہے، بعض نے آپ کو کچھ ضعیف حدیثوں کو جمع کرنے کا اعتراض کیا
یعنی آپ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ المستدرک علی الصحیحین، مگر اس میں کئی احادیث، بعض احادیث ضعیف بھی ہے اور بعض موضوع روایتوں کا بھی آپ نے ذکر کیا، یہ اعتراض آپ پر ایک ہے۔ دوسرا اعتراض آپ پر یہ ہے کہ آپ یعنی روافظ کی طرف آپ کا جھکاؤ زیادہ ہے، اور یعنی حضرت سیدنا مولا علی مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ اہل بیت اطہار کی محبت میں آپ جو ہے غلو کرتے ہیں۔ آپ پر یہ دو اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے اس میں بعض جو روایات کا ذکر فرمایا ہے وہ ضعیف ہونے کا اعتبار۔ دیکھیے، پہلی بات یہ سمجھنا پڑے گا کہ آج کے دور میں جو حدیث پاک کی جو کیٹیگریز بن رہی ہے، ان کے جو ڈیفینیشنز اثر نو لکھے جا رہے ہیں، اور جو حدیث ضعیف کے بارے میں جو تعریفیں اب موجودہ دور میں کی جا رہی ہے، وہ دور کی ڈیفینیشنز میں اور پہلے کے ڈیفینیشنز میں فرق ہے۔ آج کے دور میں یعنی کیا کہہ لیں کہ آدمی جو ہے بے پرواہ ہو گیا ہے، نڈر ہو گیا ہے، بے باک ہو گیا ہے، اپنے طور پر پہلے کے حضرات نے جو کام کیا تھا اس کو رد کرتے ہوئے اپنے طور پر نئی چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، نئے نئے شروط لگائی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ خیانت کے معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ کئی کتب بے احادیث میں سے جو عظمت اور شان اور مناقب والی احادیث ہیں ان کو کاٹا چھاٹا تک جا رہا ہے۔ یہ ہم آج کے دور میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، پہلی چیز یہ دیکھنا پڑے گا جو حدیث کا ضعف کا ذکر کیا گیا ہے، ہمارے متقدمین نے کیا ہے یا متاخرین نے کیا ہے۔ یقیناً آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے 100% صحیح اس میں جمع کیا ہے۔ چاہے امام بخاری ہو، اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اعتراضات آج بھی موجود ہیں اور لوگ کرتے بھی ہیں، ائمہ کرام نے، عام عوام کا تو اعتبار نہیں ہے، مگر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ بخاری کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو بہرحال اعتراض کی وجہ سے کسی کے مقام و مرتبے کو گھٹانا یہ درست و جائز نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جسے شان اور عظمت عطا فرما دے تو وہ عظمت اللہ تعالیٰ اس کی پائندہ اور دائمی عطا فرماتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی طرف شیعان علی میں سے ہونے کا اعتراض کئی حضرات ہیں۔ میں نے جیسے کہ آپ کو امام نسائی کے بارے میں بتایا ہے، کئی ائمہ کرام ایسے گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ اٹھا لیں، امام حاکم اٹھا لیں، ایسے کئی حضرات ہیں جو اہل بیت اطہار کی محبت میں کی وجہ سے جو چونکہ دور جو تھا پولیٹیکلی دور کہہ رہا ہوں کہ بنو امیہ کا دور ہے، اس وجہ سے جو ان کی نہ مانتا یا ان کے جو بادشاہ موجودہ دور کے جو الا ماشاء اللہ، جب ہم بنو امیہ ذکر کرتے ہیں تو بھئی اس میں استثناءات کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ہم ان کو نکال دیتے ہیں، ان کے استثنائیات کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں میں۔ تو جو دور آیا بعد میں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمہ اللہ ہے، تو معزز سامعین کرام جو دور آیا اس دور میں پولیٹیکلی بہت زیادہ پریشر تھا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ مرسل روایت کیوں کرتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی۔ وجہ کیا ہے کہ آپ صحابی کا نام ذکر نہیں کرتے؟ تو بعد میں جب پتا چلا کہ وہ اکثر جو صحابی جو ذکر نہیں کرتے وہ سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دور اموی دور ہے، اگر آپ حضرت علی کا نام لوگے تو مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے امام حسن بصری جیسے جلیل القدر ائمہ حدیث اور فقیہ، اتنے بڑے بزرگ، آپ جو ہے راوی کا نام حذف کر کر کے راست حدیث پاک حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مرسل بیان کیا کرتے ہیں۔ امام حاکم کی جو چند اور تصانیف ہے، پہلی تو مستدرک الحاکم ہے، جس پر ہم علی الصحیحین، نام ہی اس کا یہ المستدرک علی الصحیحین، اس کو ہم عمومی طور پر مستدرک حاکم کہہ دیا کرتے ہیں۔ تاریخ نیساپور، معرفت علوم الحدیث یا معرفت اصول الحدیث، الاربعین، الاکلیل، المدخل الى الصحیح، امالی العشیات، تسمیہ من اخرجهم البخاری ومسلم، سؤولات للحاکم للدارقطنی، سؤولات للحاکم، علل الحدیث، فضائل شافعی، فضائل فاطمۃ الزہرا، کتاب الضعفاء، مدخل الى الاکلیل، معجم الشیوخ۔ یہ چند احادیث کی چند کتب ہیں جنہیں امام حاکم نے مرتب فرمایا ہے۔ اور آپ کی وفات کے بارے میں آتا ہے کہ ماہ صفر المظفر کی میں آپ کی ابتدائی ایام میں 405 سن ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے، اور آپ کا جنازہ جو ہے ابو بکر حیری
نے نماز جنازے کی نماز ادا فرمائی۔ اب آئیے کتاب کی طرف بڑھتے ہیں۔ الاستدراک، استدراک کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہاں پر عام معنی یہ ہو سکتا ہے کہ کمی کوتاہی کو دور کرنا، نقص کو مکمل کرنا، اس کو استدراک کہا جاتا ہے۔ امام حاکم نے جو نام رکھا ہے المستدرک علی الصحیحین، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کے نزدیک بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو امام بخاری اور مسلم نے اپنی کتابوں میں ذکر کرنا چاہیے تھا مگر نہیں کیے۔ اس کی وجوہات ہے کہ اس دور میں پرنٹنگ آسان نہیں تھی، کئی اور مسائل تھے، اور امام حاکم نے کتاب کے شروع میں اس وقت کی صورتحال بھی بیان کی اور فرماتے ہیں کہ آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح حدیث وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اس کا آپ ذکر اپنی کتاب کے مقدمے میں فرماتے ہیں، ہمارے زمانے میں ایک جماعت مبتدعین کی پیدا ہوئی جو راویوں کی پر یہ سب و شتم کرتی ہے کہ کل وہ حدیث جو تمہارے نزدیک صحت کو پہنچ چکی ہے وہ 10,000 سے زیادہ نہیں ہے، اور جیسا کہ بتلایا جاتا کہ جو بخاری اور مسلم میں ہے وہی صحیح ہے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، جو بخاری اور مسلم میں ہیں وہی حدیثیں صحیح ہے۔ تو امام حاکم فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں مبتدئین بدعتیوں کا یہ ایک طریقہ کار نکلا کہ وہ لوگ ہر وہ حدیث جو ہم پیش کرتے اس کو ضعیف کہہ دیا کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے، جماعت نے یہ خواہش کی مجھ سے کہ میں ایک ایسی جامع کتاب لکھوں جس میں وہ حدیثیں جمع کی جائے جن کی سندوں سے امام بخاری اور امام مسلم نے استدلال کیا، یعنی وہ کرائٹیریا اختیار کروں جس کرائٹیریا کی وجہ سے امام مسلم اور بخاری نے حدیثوں کو جمع کیا ہے، اور مگر وہ بخاری اور مسلم میں موجود نہیں ہے۔ ادھر ان دنوں کے معاصرین جو تھے، بعد میں آنے والوں جماعت کی ایک جماعت نے چند ایسی حدیث کی تخریج کی جس کا اخراج ان دونوں نے کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ احادیث طیبہ مبارکہ معلول نہیں۔ اسی لیے میں ایسی حدیث کی جانب کوشش کیا اور اپنی کتاب ایک المدخل الی الصحیح کے نام سے رکھا ہے، اس میں کوشش یہ کی ہے کہ وہی حدیثیں لاؤں جو امام بخاری اور مسلم نے، شیخین، کیونکہ حدیث کی جو ٹرمینالوجی ہے اس میں شیخین جب کہا جاتا ہے امام بخاری اور امام مسلم مراد ہوا کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس کے بارے میں اب بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ بعض حدیثیں جو روایت کمزور ہے یا ضعیف ہے، یا کچھ روایتیں موضوع، یقیناً ہر کتاب میں ملے گی، مستدرک میں بھی رہتی ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ اس کی بنیادی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ امام حاکم نے کتاب کو تیار کیا اور کتاب تیار فرما دی، مگر آپ نے نظر ثانی کرنے سے قبل، یعنی آپ نے اور زیادہ اس کی چھان بین کرنے سے قبل، اس کو کاٹ چھانٹ کرنے سے قبل آپ کی وفات ہو گئی، عمر مبارک نے آپ کی وفا نہ کی۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ چند جو روایات آئی ہیں وہ چند روایات موجود ہے۔ معزز سامعین کرام، کچھ حدیث تو ایسی ہیں جن کے بارے میں خود امام حاکم علیہ الرحمہ نے جو اصولاً جو کام کیا ہے، سب سے بہتر کام، پہلی آپ اگر اٹھا کر کے دیکھیں کہ ان کی جو ترتیب کتاب ہے، یعنی المستدرک کی جو ترتیب ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے حدیث جب ذکر کرتے ہیں تو ایسی حدیث جن کے بارے میں خود امام حاکم لکھتے ہیں ھذا علی شرط الشیخین ولم یخرجا، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے شیخین کی شرط پر ہے، مگر ان دونوں نے اس کو نقل نہیں کیا، تخریج نہیں کی، یعنی اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا۔ یہ ساری کی ساری حدیثیں بالکل صحیح ہے، یعنی وہی ہے کرائٹیریا، صحیح سے مراد صحیح یا غلط نہیں، ٹرمینالوجی بول رہا ہوں میں، جو کیٹیگری آف حدیث ہوتی ہے اس سے مراد وہ صحیح ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ احادیث جن کے بارے میں لکھا ہو کہ یہ بخاری کی شرط پر، یعنی ھذا علی شرط البخاری، یہ بھی صحیح حدیث پاک ملے گی امام حاکم کی مستدرک میں۔ تیسری چیز ملے گی کہ ایسی احادیث جن کے بارے میں وہ خود فرماتے ہیں ھذا علی شرط مسلم، یعنی امام مسلم کی شرط پر ہے، وہ بھی حدیث پاک یقینی طور پر ثابت ہے۔ اور ایسی حدیث جس کے بارے میں لکھا ہے یہ شیخین کی شرط کے مطابق ہے، یعنی انہوں نے روایت نہیں کی اور یہ حدیث بطور شواہد بیان کی ہے، تو یہ بھی حدیث پاک جو ہے صحیح ہے۔ اسی طرح امام بخاری کی شرط کے مطابق، یعنی امام بخاری کی شروط پر نہیں ہے، امام بخاری نے اس کو نقل نہیں کیا ہے، مگر ان کی شرط کے مطابق ذکر کر دیا کرتے، یعنی حدیث کے آغاز میں ھذا الحدیث علی شرطی شیخین ولم یخرجا، کہ ان دونوں نے اس کو نقل نہیں کیا۔ حدیث کے آغاز میں سند کے ذکر کرنے سے پہلے حدیث کا کیٹیگری ذکر کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایسی حدیث جو شیخین کی شرط کے مطابق ہیں لیکن اس میں سند کے حوالے سے کوئی اشارہ نہ پایا جاتا ہے، تو جیسے کہ اوپر ابھی میں نے آپ کے ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد ایسی حدیث کا ذکر کرتے ہیں کہ بخاری کی شرط کے مطابق ہے لیکن کوئی اشارہ نہ پایا جاتا ہو، یعنی امام بخاری نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے اچھا سمجھ عوام کے لیے کہہ دوں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ بھئی امام بخاری کی شروط مطلب امام بخاری نے جن راویوں سے حدیثیں لی ہے، امام حاکم نے بھی انہی راویوں سے
حدیث لی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ان کی شرط بن جائے گی. کوئی امام یہ نہیں کہتا کہ بھئی یہ میری شرط ہے، یہ میری شرائط حصول حدیث نہیں فرماتے ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے انہوں نے جس راوی سے نقل کیا اسی راوی سے یہ بھی نقل کر دیا کرتے ہیں. ایسی احادیث جو حسن ہو اور حسن کی قسمیں ہو، یعنی حسن بغیرہ بذاتہ، اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں، اور یہ بھی صحیح احادیث ہے. ہاں کچھ احادیث وہ ہیں جن کے بارے میں انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس پر آپ نے خود کلام کیا ہے. اور حدیث ضعیف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ہی رد کر دی جائے یا چھوڑ دی جائے. جن ائمہ حدیث نے یہ اصول بنائے ہیں انہی ائمہ حدیث، جیسے ابن حجر العسقلانی جس کا ہر کوئی ذکر کرتا ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ جب کئی ضعیف حدیثیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں تو پھر وہ حسن درجے پر پہنچ جایا کرتی ہے. تو معزز سامعین کرام، امام حاکم علی المستدرک حاکم کے بارے میں چند چیزیں، جو چند معلومات تھی جو آپ کے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی گئی. اور امام حاکم نے جو کتابیں اپنی ذکر فرمائی ہے، اس سے ایک حدیث پاک جو ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، کر ذکر ختم کرتے ہیں، اس حدیث کے حوالے سے آپ سن لیں. حدیث پاک ذکر کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں. امام حاکم شروع کر رہے ہیں، ھذا حدیث صحیح ولم یخرج فی الصحیحین، کہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن امام صحیحین نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے. اب اس کے بعد حدیث کے متن کی طرف آ جاتے ہیں. حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت زید بن اسلم اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آئے، دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں. مزار اقدس کے پاس بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. حدیث کے الفاظ کیا ہے دیکھیے کہ یومن فوجدا معاذ بن جبل عند قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبکی، یعنی حبیب پاک کی مزار پاک کے پاس آنا اور اپنے معروضے دکھڑے مدعا سنانا، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث پاک صحیح ہے. رو رہے ہیں. حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کیا کر رہے ہو، قبلے کی طرف رخ کرو، یہاں کیوں آئے ہو، کیا ملنے والا ہے، نہیں فرمایا. اتجہ الی القبلہ، الی جہت القبلہ، نہیں فرمایا. مزار اقدس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو مزار اقدس کے پاس آنا، حاضری دینا، یہ صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے. مسجد نبوی نہیں ذکر ہوا. عند قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میں نے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سن رکھی ہے، اسے یاد کر کے رو رہا ہوں. وہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا ذرا سی ریاکاری بھی شرک ہے، اور جس نے اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھی اس نے اللہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا. امام حاکم اپنی مستدرک میں نقل فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان چھپے ہوئے بندوں، یعنی جو نیکوکار بندے ہیں، اولیاء ہے، پرہیزگار نیکوکار لوگوں سے محبت کرتا ہے. اور فرمایا اگر کسی محفل میں وہ نہ آئے، دعوت میں نہ آئے، تو ان کی غیر موجودگی کو کوئی محسوس بھی نہ کرے. اگر کسی مجلس میں موجود ہو تو کوئی ان کو پہچانتا بھی نہ ہو. ان کے دل ہدایت کے روشن چراغ ہوتے ہیں، اور قلوبہم مصابیح الہدی یخرجون من کل غیراء مظلمۃ، مگر وہ ایسے ہوتے ہیں کہ عموماً گرد و غبار والے اور تاریک مقامات پر ملا کرتے ہیں، گرد و غبار والے جگہوں پر رہتے ہیں، لوگوں سے کٹے کٹے رہتے ہیں. کہیں آ جائیں تو لوگ ان کو پلٹ کر نہ پوچھیں، کہیں نہ آئے تو لوگ ان کی پرواہ نہ کریں. مگر فرمایا وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں. فرمایا وہ ایسے ہیں کہ اگر ان کی ذرا سی دشمنی بھی کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے خلاف جنگ کا اعلان فرماتا ہے. تو معزز سامعین کرام، امام حاکم نے اس حدیث پاک کو اپنی مستدرک میں اور کتاب الایمان میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، اور حدیث نمبر 4 ابتدائی کتاب الایمان کی حدیث پاک ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو قبول فرمائے. انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوتی ہے ایک دوسری کتاب کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.